کرنا، اگر ترک کرو گے تو جاہل ہو، راہب ہو. کیا کہا جاتا تھا؟ جاہل ہو، راہب ہو. اور یہ جملے کہنے والے خود کے داداؤں پر دادا اس کو چھوڑ کے یہاں تک کے پہنچے تھے. کوئی بتاؤ یاد صاحب مایشو صاحب نے کون سا سبب اختیار کیا تھا؟ وہ تو تذکرے کے اندر لکھا ہے کہ مجھ کو سبب سے کٹا رہنے دو ورنہ اللہ کی مدد نہیں آئے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عیسیٰ علیہ السلام، اصحاب صفہ، چاروں مسلک کے لاکھوں اولیاء اکرام، اس بیوقوف سے پوچھو یہ سب نعوذ باللہ جاہل تھے. ہاں مایشو صاحب کا بیان، آخری بیان اس کو پڑھو آپ. غلطی کیا ہوئی؟ ہم نے اس کو معبود بنایا تھا، اللہ کو نہیں معبود بنایا تھا. اس لیے جو وہ کہتا تھا، اللہ نے ہماری تمہاری آنکھ دیکھنے کے لیے کہ ہماری تمہاری آنکھیں دیکھ لیں تو جتنے جھوٹے جھوٹے دعوے وعدے کرتا تھا نا، آج بھاگنے پہ مجبور ہے. ڈھونڈے نہیں مل رہا، پولیس ڈھونڈ رہی ہے. پولیس ہاں باطل توڑنے چلا تھا. اور جب فرماتے تھے تم اپنے اندر کا باطل توڑ دو، اللہ عالم کا باطل توڑ دیں گے. تو تم عالم کا باطل توڑ دیں گے، اپنے اندر کا باطل توڑ دو. اس لیے بتلایا تھا کہ پہلے چپے چپکے اپنے مسئلے نماز سے حل کر لینا. کیا کر لینا؟ اور پھر جب اپنے حل کر لینا تو اپنے گھر والوں کے حل کرانا. اور جب اپنے گھر والوں کے بھی حل کرا دینا، اب میدان میں آ کے چیلنج کر دینا. کیا کر دینا؟ اب چیلنج کرو. کیا کرو؟ جو کہہ رہا ہوں اس کو مان لیجیے، ورنہ خدا سے کرا کے دکھلاؤں گا. اور پھر حضرت فرماتے تھے کرا کے دکھلا دو. 2-1 وزیروں کو مروا دو، 2-1 وزیروں کو مروا دو، 2-1 مکھیاؤں کو مروا دو. حضرت فرماتے تھے پوری دنیا میں چلے جاؤ گے، کوئی تم کو روکنے والا نہیں. تو کروایا. بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ تو اس لیے اگر ضرورت سمجھو، یہ تو نکالا جاتا ہے اس راستے میں کہ ہماری سمجھ میں کسی طرح ہم اپنے آپ کو سمجھا لے جائیں اس بات کو، اپنی پرورش کو کاٹ کے نماز سے جوڑ دیں. اپنی پرورش کو کاٹے جہاں سے ہو رہی ہے نماز سے جوڑیں. اور اگر نہیں جوڑتے ہیں اس سے تو ہر ایک آدمی کو اللہ نے اختیار دیا ہے. کیا دیا ہے؟ ایسا تھوڑی نا اس کی روزی قید کر لی جائے گی، بند کر دی جائے گی، روک دی جائے گی کہ اگر اس پہ نہیں آؤ گے. نہیں، رب ہے وہ. ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں ایک بھوکا اس کو کھلانے بیٹھا لا، اس سے کہا اللہ کا نام لے کے کھاؤ، تو اس نے کہا ہم اللہ کو مانتے ہی نہیں. تو انہوں نے کھانے سے اٹھا دیا. تو اللہ نے وہی بھیجی، ابراہیم یہ کیا کیا؟ اللہ مجھ کو کہہ رہے تھے آپ کا نام لے کے کھاؤ، کہتا تو وہ کہہ رہا تھا کہ ہم تو اللہ کو مانتے ہی نہیں، تو ہم نے اس کو کھلایا ہی نہیں. بل کے جاؤ اس کو بلا کے لاؤ. کیا کرو؟ بندہ ہے میرا، ہم کو نہیں مانتا ہے، ہم 70 سال سے اس کو کھلا رہے تھے، اب آج تم نے شرط لگا دی. ارے سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ بند نہیں کرے گا. وہ اختیار دیا ہے کس راستے سے پرورش لوگے. اختیار کس کو دیا ہے؟ بندے کو اختیار دیا ہے کس راستے سے لوگے. بس اتنی سی بات ہے. جس راستے سے لے رہے ہو تو لیتے رہو. آپ وہ تو اماں کے پیٹ میں پوچھ کے لکھ ہی چکا ہے کہ کتنے دن روح اس کے جسم میں رہے گی. تو جتنے دن رہے گی تب تک کہ تو آتی رہے گی وہاں سے. کیا؟ اور تب تو آتی رہے گی. اور اس کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ یہ بات بتلاتی ہے کہ آخرت زبانوں پہ تو ہے، یقین اس کا قبر معلومات میں تو ہے، میدان محشر معلومات میں تو ہے، 5 سوال معلومات میں تو ہے، پل صراط، جنت اور جہنم. اور یقین میں، اگر یقین میں ہوتی کائنات سے پرورش لیتا ہی ہے. ارے بولو تو اتنا بڑا سبب دیا ہے اللہ نے تمام کائنات کے مقابلے پر. کے مقابلے پر ساری کائنات کے مقابلے پر اللہ نے نماز دی. کیا دی؟
اس نماز سے اپنے یقین کو اگر ہم توڑنا چاہیں گے تو ٹوٹیں گے، ورنہ عمل میں رہے گی. کیا رہے گی؟